الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين صلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، ہم سب آپ حضرات کو عید کی مبارکبادی دیتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہترین جزا اور بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کے اور تلاوت کے اور تراویح کے بدلے میں جو اس وقت وبا، بیماری، کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن، چین، سکون، شانتی کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ جیسے حالات پہلے تھے معمول کے مطابق ہر آدمی اپنے کام میں، اپنے دھندے میں مصروف ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں فیصلے فرمائے. آمین ثم آمین. آپ نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، کچھ لوگ مسجد میں پڑھے اور کچھ لوگ گھروں میں، اور چھپ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جسے جیسی سہولت ہو انہوں نے رمضان کا حق ادا کیا ہے. اور معلوم نہیں کون کس اخلاص کے ساتھ نماز پڑھا ہے اور دعائیں کیا ہے، اور کسی کی دعا آنسو رائگاں اور بیکار نہیں جاتی، اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے. گھروں میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ بھی اس سال گھر میں مردوں کے ساتھ تراویح پڑھی ہے اور قرآن کو سنا ہے. اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں اور سکینہ، سکون نازل ہوتا ہے. اس سال ایک تو بیماری ہے ہی، لیکن بعض جو ہماری نظروں میں شر ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اسے خیر بھی بنا دیتے ہیں. یہ بیماری بظاہر سب کے لیے پریشان رہی، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک خیر کا سبب اس اعتبار سے بھی بن گئی کہ ہر گھر میں نماز شروع ہو گئی، ہر گھر میں تلاوت ہوئی، ہر گھر میں نماز ہوئی، تراویح ہوئی. یہ بڑی مسلمانوں کے لیے خوش آئین اور خوشخبری کی بات ہے. لہذا ہم سب آپ حضرات کو مبارکبادی دیتے ہیں. اور جس طرح سے آپ نے الحمدللہ پورے مہینے میں صبر کا ثبوت دیا ہے کہ جیسے لاک ڈاؤن ہوتے ہی حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب کوئی مسجد میں نہ آئے، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں، تو آمنا سلمنا کہتے ہوئے ہمارے مسلمان، ہمارے برادر، ہمارے بھائی الحمدللہ صبر کا پیالہ پی کر اپنے گھروں میں انہوں نے نماز ادا کی ہے. اور کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں، کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں. مسلمان کا حق انہوں نے ادا کیا، اور یہ کہا کہ واقعتاً ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا معنی ہی ماننے والا، اطاعت کرنے والا، صبر کرنے والا، اور کر کو دکھایا. انہوں نے مسلمانیت کو کر کے دکھایا اور مان کر دکھایا. تو جس طرح سے پورا مہینہ لاک ڈاؤن میں ہم نے صبر و شکر کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ اپنے گھروں میں نماز پڑھی، حکومت کو، پولیس والوں کو کوئی ٹینشن نہیں دلایا، کوئی پریشان نہیں کی. ایسے ہی برادران وطن سے اور قدری والوں سے اور اطراف و اکناف
قریوں والوں سے میری گزارش ہے کہ جس طرح سے ہم نے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رمضان کو گزارا ہے، ایسے ہی اللہ کے لیے عید بھی گزار دے۔ عیدگاہ ہی میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں، حالات ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ، بڑا اجتماع بڑی جماعت میں کثیر جماعت میں جا کر نماز پڑھنا واقعتاً ثواب کا کام ہے، لیکن اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ 5-10 آدمی اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی بات کو مانتے ہوئے، لاک ڈاؤن کی رعایت کرتے ہوئے ہم تمام اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کر لیں۔ 5 آدمی مل گئے اور 4 آدمی بھی اگر مل گئے تو ایک امام 3 مقتدی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور عید کی نماز ہم سمجھتے ہیں کہ عیدگاہ میں دیکھ کر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہزاروں کے لوگ ہونا چاہیے، ایک لمبا خطبہ ہونا چاہیے، لمبا بیان ہونا چاہیے، لمبی دعا ہونا چاہیے۔ نہیں، بہت آسان بہت آسان بہت آسان، معمول کے مطابق جو نماز ہم پڑھتے ہیں ایسے ہی عید کی نماز بھی ہے، صرف اور صرف فرق اتنا ہے کہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں بولی جاتی ہیں، اتنا ہی فرق ہے، اس کے علاوہ عید کی نماز میں کچھ کرنا نہیں ہے۔ میں آسان طریقے سے آپ حضرات کو عید نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں، اور 2 مختصر خطبے، تقریباً سارے ہی مسلمانوں کو وہ خطبے یاد ہیں، سب کو یاد ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 100 میں 2-3 حضرات کو شاید یاد نہ ہو، تھوڑا بہت بھی اگر ہم دین سے تعلق رکھتے ہیں، مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، علماء سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہر مسلمان اس خطبوں کو پڑھ کر نماز عید ادا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر 4 افراد یا 5 افراد تکبیر بولنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کثرت سے پڑھتے رہنا۔ جب ہمارے 5 آدمی جمع ہو گئے تو ایک آدمی جو امام صاحب ہیں، نماز پڑھانے والے ہیں، وہ کھڑے ہوں گے، طریقہ بتائیں گے، عید کا طریقہ، نماز کا طریقہ بتائیں گے کہ عید الفطر کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرے کعبے شریف کے، تابع امام کے۔ عید الفطر کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبے شریف کے، تابع امام کے۔ یہ ہو گئی نیت، یہ کہہ کر رکعت باندھ لینا، اللہ اکبر، رکعت باندھ لینا ہے۔ رکعت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ کر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، اللہ اکبر تیسری مرتبہ رکعت باندھ لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت پڑھیں۔ اس کے بعد جو سورہ آپ کو یاد ہے، چاہے قل ہو اللہ اور انا اطعنا کیوں نہ ہو، پہلی رکعت میں انا اطعنا پڑھے، الحمد کا سورہ پڑھنے کے بعد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، رکوع ہونے کے بعد سجدے کریں، 2 سجدے ہونے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت اعوذ باللہ، رکعت باندھ کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے یہ خیال رکھ لیں، رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر 1 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ چھوڑ دیں، اللہ اکبر 4تھی مرتبہ رکوع میں چلے جائیں، رکوع کر لیں، 2 سجدے کر لیں، اور قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، سلام پھیر دیں، عید کی نماز ہو گئی۔ عید کی نماز ہونے کے بعد خطبہ، یہ عید کی نماز کے بعد جو خطبہ پڑھتے ہیں یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، سنت ہے۔ اگر مجبوری یعنی کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو کھڑے ہو کر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ
اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھ دیں، قل هو اللہ احد پڑھ دیں، اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بول کر کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ دوسرے خطبے کے لیے بھی کھڑے ہوں، اس کے بعد بھی یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تسبیح پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، درود پڑھیں، پھر یہی تکبیر اللہ اکبر والی پڑھ کر ختم کر دیں، تو ایسا بھی 2 خطبے ادا ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک دوسرے طریقے سے مختصر سناتا ہوں، وہ یاد کر لیں، سنت طریقے سے آپ کا خطبہ ادا ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنے والے خطیب صاحب جو معمول سے تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 3 مرتبہ اسے پڑھے۔ اس کے بعد سوم کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 1 مرتبہ۔ اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک حدیث بھی ہے، بولنا ضروری نہیں ہے، اگر کسی صاحب کو یاد ہو تو یہ حدیث چھوٹی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، یہ حدیث ہے، اگر کسی صاحب کو یاد ہو تو یاد کر لے، بولنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر پڑھ دے، پہلا خطبہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ کرسی پر بازو میں کرسی پر 1 منٹ 2 منٹ بیٹھیں، اس کے بعد کھڑے ہوں، دوسرا خطبہ پڑھے۔ دوسرا خطبہ بھی پہلے تکبیر وہی اللہ اکبر والی 3 مرتبہ پڑھے، پھر 4م کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد نماز میں ہم جو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود تقریباً نماز پڑھتے ہیں، سبھی کو یاد ہوگا یہ درود پڑھیں۔ اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 3 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کا دوسرا خطبہ بھی ادا ہو گیا، آپ کی عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹھیے اطمینان سے، دعا کیجیے پوری امت کے لیے، سب کے لیے، خصوصاً اس وقت جو حالات پریشان کن حالات ہیں ان حالات کو دور ہونے کے لیے، گھر میں صحت کے لیے، بڑوں کی مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اور پولیس والوں نے اس سال سختی سے منع کیا ہے کہ ہرگز کوئی عیدگاہ نہ آئے، اور مسجدوں میں بھی بھیڑ بھاڑ کر کے نماز نہ پڑھیں۔ جن حضرات کو اجازت پہلے سے ہے 5 آدمی کی، وہی لوگ مسجدوں میں پڑھ لیں، باقی لوگ گھروں میں جماعت کر کے پڑھ لیں۔ اس طرح سے ہماری عید کی نماز بھی ادا ہو جائے گی اور ہم بدنام بھی نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ دوسری کوششیں کریں گے عیدگاہ جانے کی یا کہ مسجدوں میں جانے کی، تو مسلمان بدنام بھی ہوں گے۔ اب تک جو ہم نیک نامی کا ثبوت دیے ہیں، آخر میں ہم لوگ بدنام ہو جائیں گے۔ خدا کے واسطے ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تراویح کو، آپ کی نماز کو، آپ کی تلاوت کو، آپ کے روزوں کو قبول فرما کر اللہ سب کو چین، سکون، عافیت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔